Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursaleen wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi wa azwajihi wa ummatihi wa millatihi ajma'in. Amma ba'du, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Sadaqallahu mawlana al-azim wa sadaqa rasuluhu nabiyyul kareem wa nahnu ala dhalika minash shahidin wash-shakirin walhamdulillahi rabbil alamin. ٹائم ہوا ہے 9:55 تقریباً 10:30 تک بیان ہوئے گا. بچے جگہ بیٹھے ہیں, پوری توجہ نہ ہوگا. بڑے نوجوان محبت رسول عشق رسول سرشار ہوتے اللہ کے گھر سے سونے نبی پاک دا ملاد پاک سن. اور آج چونکہ بڑی کیا ہے مشیئے غوث پاک دا عورس ہے 11ویں والی سرکار ساڑھے پیرہ دے پیر دا عورس جنہ دے صدقے سب کچھ ملا اس میں. آخر چھے انشاءاللہ حضور غوث پاک دا بھی ذکر خیر کران گے. سبحان اللہ. بس 2-3 حدیثہ سنانی ہیں. میں پہلے داخل ہوں. سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عشق رسول اس ساڑھے تو تقاضا کرتا ہے, چاہتا ہے کہ قیامت تک جدوں میں سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سنائی جائے, آپ کا نام پاک لیا جائے, عاشق کی توجہ مکمل سونے نبی دے فرمان. سبحان اللہ. کیا بات, بے شک. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی 9082 حدیثاں ایک روایت کے مطابق ایک قول کے مطابق بخاری شریف چلی. عشق رسول دیکھو محبت کے اندر ذرا سننا کرتا ہوں. سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دی خاطر اللہ دی بارگاہ چ شکرانے دے طور تے بخاری شریف چ ایک حدیث پاک لکھن تو پہلے امام بخاری اٹھ دے اللہ دے حضور 2 نفل پڑھ دے ایک حدیث لکھ, 2 نفل پڑھ دے ایک حدیث لکھ, 2 نفل پڑھ دے ایک حدیث لکھ. 9000 حدیثاں لکھیاں تے 9000 والی کھڑے ہو کے اللہ دے حضور نفل شروع کیتے تے 18000 رکعتاں امام بخاری نے بخاری شریف تو پہلے اللہ دے حضور لائی. ایک اور عاشق فقہ دے 4 امام نے, امام اعظم, امام شافعی, امام مالک, امام احمد بن حنبل. انہاں دے وچوں امام احمد بن حنبل جو ہے نا آخری امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ بڑے عاشق رسول. سارے امام سنے انہاں دے داستان کوئی آج دروازہ کھڑکانا شاگرد جاتے پوچھدا کہ جی کیویں آئے ہو, تے کہنا میری نماز دا, روزے دا, نکاح دا, طلاق دا, حج دا, عمرے دا, قربانی دا وغیرہ وغیرہ مسئلہ پوچھنا ہے. امام پاک آندے آ کے مسئلہ دس دے.
تے جدوں کوئی آن والا یہ کہنا نا، توجہ کرنا، کوئی آن والا یہ کہنا نا کہ میں امام مالک پاک تو سونے نبی پاک کی حدیث پاک سننا ہے، سونے نبی حدیث پاک کہ ہن انج نہیں حدیث آ کے بیان کر دے کھڑے کھڑے نا، شاگردان بھی پتہ سی تے امام مالک کو بھی پتہ سی سونے نبی دی سونی حدیث بیان کے بھی کیتی جاندی ہے۔ اب کی ہوندا امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دسیا کہ حضور ایک بندہ حدیث کا متلاشی طالب علم حدیث پاک سننے واسطے آیا ہے تے اب امام مالک اندر جاندے تے جا کے غسل کر دے، غسل کر کے سونے کپڑے پہن دے، ساتھ تے سونی دستار سجا دے اور پھر خوشبو لگا دے اور سونے کپڑے تازہ وضو تازہ غسل کر کے سونی دستار سجا کے اچھی خوشبو لگا کے اتنی دیر میں شاگرد جو ہے نا امام مالک واسطے سٹیج بنا دے، اتنے چاروں طرف خوشبو سلگا دے اور خوشبوواں لگا کے تکیہ لگا کے امام مالک کو بلایا جاتا اور امام مالک عالمانہ تے محدثانہ شان نال آندے اور اتنے بیٹھ دے اور ہن آنا آکھا جاتا کہ اے بیٹیا سن اس خوشبو بھرے ماحول دے وچ سونے نبی پاک دی کیڑی حدیث سننا چاہتا بس تو دو حدیثاں سنانیاں نے تے ایویں محبت نال بواں نے تے سونے نبی پاک دی حدیثاں سنا نے۔ ایک ایسی پیاری روایت سنو، ایک بزرگ سے کدھر سفر سے جا رہے سے کہ راستہ جدو بھول گیا، راستہ بھولن تے اعلیٰ حضرت آپ نے امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی فتاوی نظمیہ شریف دے وچ ایک حدیث پاک لکھی، ذرا توجہ نال گل گل تے میں نال تمہیں حدیث سناواں گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سنے نبی پاک کی حدیث پاک ہے، نبی پاک نے فرمایا اذا ضل احدکم شیئا واراد عونا، جدو داڑے وچ کوئی بندہ راہ بھول جائے، جنگل ہے بیابان ہے کدھر پتہ نہیں چل رہا کوئی دسن والا نہیں ہے کہ راہ بھول گیا، واراد عونا اور مدد بھی چاہیے، مدد چاہیے اور راہ بھول چکا ہے، کوئی دسن والا نہیں ہے، کوئی انسان نہ بندہ نہ بندے سے ذات کوئی نظر نہیں آ رہا۔ اللہ اکبر، اے سنیو سنو، ساڈا ہر عقیدہ اللہ دے پاک کلام تے سونے نبی دی حدیث تو ثابت ہے۔ سبحان اللہ۔ اب کہنے نا یا غوث پاک، آج یاد نہیں یا غوث پاک، یا مشکل کشا شیر خدا المدد، یا علی المدد، یا رسول اللہ المدد۔ آخر کیوں کہنے ہیں؟ سونا اگر حدیث نہ ہوئے تو میں ذمہ دار ہوں میں موبائل سے حدیث پا کے کھولی کھڑا سے سامنے کھڑی کھڑا سے میرے نبی نے فرمایا اذا ضل احدکم شیئا واراد عونا، جدو کوئی راہ بھول جاوے واراد عونا ہیلپ چاہیے ہوگی تو مانو من جوڑوان کال کرنے ضرورت نہیں، کال کدھر ہوڑ دے کرے گا، سنا نے کال کدھر کرے گا۔ میرے نبی فرماتے ہیں کچھ کوئی دسن والا نہیں ہے تو پھر کھڑا ہو کے انج کال کرے، فَلْيَقُلْ يَا عِبَادَ اللَّهِ أَعِينُونِي يَا عِبَادَ اللَّهِ أَعِينُونِي يَا عِبَادَ اللَّهِ أَعِينُونِي، تین باری انج کھڑا ہو کے آواز لگا دے یا عباد اللہ أعِينُونِي، اے اللہ دے بندو میری مدد کرو، اے اللہ دے بندو میری مدد کرو، یا کہہ کر یا عباد اللہ، یا غوث پاک، یا علی مدد، یا رسول اللہ۔ اوتھے نبی پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ غوث پاک کو پکارے تو بڑیاں اونچیاں شاناں والے، نبی پاک نے نہیں فرمایا کہ مینوں پکار لوانے، بلکہ فرمایا بس میری امت کے کسی بھی بندے کلندر کو بلا لینا، یا عباد اللہ کہہ لینا، اے اللہ دے کوئی بھی بندے آجا میری مدد واسطے۔ فرمایا کہ اللہ پاک نے کچھ ایسے مردان کلندر نے لا یراہم، تسی انہوں نہیں دیکھ رہے ہو، تسی جدو کہو گے میلوں دور بھی دھاڑی آواز سننے لگا۔ اللہ کا ایک بندہ راہ بھول گیا، لیکن انہوں نے عمل کیتا ہوئے گئے سچیز پاک کہ بس پھر کیوں ہے وہ بزرگ کہتے ہیں میں جدو راہ بھول جاتے ہیں
دیکھا کہ دو نورانی ہستیاں میرے سامنے کھڑی مدد آ گئی 112 والا کال کی تھی مدد آ گئی اب نورانی ہستیاں دل سے خیال آیا کہ یارو ہونا ہوتے ایویں اچانک تے اللہ دے نبی خضر علیہ السلام آ جاتے ہیں کتابہ سے لکھا ہوا ہے دو نبی زمین تے زندہ نے دو نبی آسمانہ تے زندہ نے کب جب تم ماں دے پیٹ دنیا تے آئے اس وقت کو لے کے آج تک ایک لمحے واسطے بھی انہوں نے وجل نہیں آئے باقی سارے انبیاء اکرام ساڈا مسلمانہ دا عقیدہ ہے وہ بھی زندہ نہیں لیکن ایک لمحے واسطے اجل آئی اور پھر انہوں نے زندگی مل گئی لیکن 4 ایسے نبی نے کہ جدو دے آئے نے دنیا چے آج تک وہ زندہ نے ایک لمحے واسطے حالی اجل نہیں آئی 4 نبی انہوں نے نام سنو اللہ دے نبی خضر علیہ السلام اللہ دے نبی الیاس علیہ السلام 2 زمین تے نے یہی نے حضرت خضر علیہ السلام جنگلاں چے بیاباناں چے ریگستاناں چے صحراواں چے ہوندے نے جدوں کوئی راہ بھر جاندا ہے اللہ دے نبی خضر علیہ السلام مدد کرن واسطے آ جاندے نے الیاس علیہ السلام سمندراں چے بحری راستیاں چے جدوں کوئی جہاز ڈوبدا ہے جدوں کوئی مشکل چے ہوندے نے اوتھے اگر وہ مدد واسطے پکارے میرے نبی دی حدیث پاک تے عمل کرے یا عباد اللہ آئینونی اے اللہ دے بندو میری مدد کرو تے یا الیاس علیہ السلام آن گے یا انہاں دا کوئی غلام آ جائے گا جنگلاں چ راہ بھولو گے اوتھے کہو گے یا عباد اللہ آئینونی یا پھر خضر علیہ السلام آن گے یا کوئی انہاں دا غلام آ جائے گا 2 نبی آسمانہ تے زندہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت ادریس علیہ السلام یہ دونوں آسمانہ تے زندہ نے اور یہ کیوں زندہ نے انہوں حالی اجل ایک لمحے واسطے کیوں نہیں آئی یہ بڑی لمبی پیچھے واقعہ ہے ایویں سمجھ لو انہوں نے اللہ دے حضور عزت دی یا اللہ اسی حالی زندہ رہنا چاہتے ہیں رب نے فرمایا ٹھیک ہے میرے پیارے نبی جتنی دیر چاہیے سبحان اللہ بندہ بزرگ راہ ہو گیا دونوں ہستیاں آ گئی پوچھا تسی خضر علیہ السلام تسی خضر علیہ السلام فرمایا میں خضر علیہ السلام اور میرے نال ہے الیاس علیہ السلام کیا بات سبحان اللہ کتنا خوش نصیب و بزرگ ہے کہ اللہ دے 2 نبی مدد واسطے آ گئے کیا بات بے شک میں خضر علیہ السلام میں الیاس علیہ السلام تیری مدد واسطے آ گئے انہاں کہا حضور مدد تے بعد چ کرنے تسی یقیناً سونے نبی پاک دی زیارت کی تھی سونے نبی پاک دی محفلاں اٹینڈ کی تھی صحابہ کرام دا دور ویکھو ہوئے گا اور نبی پاک دی حدیثاں بھی سنیاں ہون گیا اج موقع اچھا ہے تسی دیدار کروا دیتا ہے تسی رات وکھائے جو کہ تھوڑے واسطے کوئی اوکھا کام نہیں ہے لیکن پہلے انج کرو نا تسی سونے نبی پاک دی کوئی ایسی حدیث پاک مینوں سنا دیو جڑی ڈائریکٹ تسی امام الانبیاء تو سنی ہو سبحان اللہ درمیان دے وچ تیسرا نہ ہو تسی سنی ہوے نبی پاک کو اور میں آگے کو سنا اور میں لوگاں کو دسا کہ لوگوں میں جو حدیث اللہ دے نبی خضر علیہ السلام نے سنائی اللہ دے نبی خضر علیہ السلام نے امام الانبیاء تو حدیث پاک سنائی یہ کہتے ہیں سند کہ بھی سونی سند کہ نبی تو سن کے اگے بیان کرتا فرمایا چلو میں سنا دینا تینوں ایک حدیث پاک اے عاشقوں جو بھی جیلی والے ایک 2 دفعہ میں یاد ہے 2 دفعہ تو کنفرم ایک دفعہ مسجد میں پیچھے اور ایک دفعہ گلی چلے گی پہلے بھی تسی تقریر سن چکے تھے یہ وظیفہ بھی لے لو اور اپنی مشکلات اور پریشانیاں اس حدیث پاک کے ذریعے حل کر لو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا امام الانبیاء حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں سنیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جڑا میرا امتی ایک دفعہ صرف ایک دفعہ انج درود پڑھ دے کہ انج درود پڑھے اس طرح درود پڑھ دے صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ کوئی لمحہ چھوڑا بہت بڑا درود پاک نہیں نا 4 لفظ ہیں صلی اللہ علیہ محمد پھر بولو ایک باری صلی اللہ پھر کوئی بولو اور ہن فضیلت سنو تے پھر تسی کئی بار بولو گے بلکہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آندے جاندے نماز واسطے آندے ہویا یہی پڑھنا جاندے
پاک پڑھتے رہنا، پھر رحمتیں ہی رحمتیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت خضر علیہ السلام بیان کر رہے ہیں، اور بزرگ حضرت خضر علیہ السلام کو بیان کر کے سانو حدیث سنا رہے ہیں۔ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جڑا انج درود پاک پڑھے صلی اللہ علی محمد، اللہ پاک ایک نہیں، دا نہیں، بی نہیں، تین نہیں، رحمتاں دے پورے 70 دروازے کھول دے۔ ایک دفعہ پڑھن نال رحمتاں دے پورے 70 دروازے کھول جاندے ہیں۔ آپ انج بھی مل کے ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں، صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی ایک دفعہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دے رہے ہیں، صحابہ کرام موجود نے، عاشق اکبر یار غار و یار نگار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء خود موجود نے۔ ذرا پوری توجہ نال حدیث پاک سننا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ جب نبی پاک کے نام تے پہنچتے ہیں، آپ شہادت دے دے نے، گواہی دے دے کہ ادھر حضرت ابوبکر صدیق یار غار و یار مزار بیٹھے نے، نبی پاک کا نام سنتے ہیں، عاشق اکبر صدیق اکبر یار غار و یار مزار، آج عشق رسول کے محبت رسول کے نبی پاک کے نام چومدے نے، اکھاں تے نام چومدے نے، اکھاں تے نام نے۔ کیا بات، سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ اور سن اے نوجوان، حدیث یاد رکھنا، نبی پاک نے جب دیکھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کے نام چم چم کے اکھاں تے لا رہے ہیں، عقیدت کے محبت کا اظہار کر رہے ہیں، اور عشق رسول نال نبی پاک کے صلی اللہ علیہ وسلم کے نام چم چم کے اکھاں تے لا رہے ہیں، کہ اس وقت پیارے نبی نے حدیث پاک ارشاد فرمایا من فعل مثل ما فعل خلیلی فقد حلت له شفاعتی۔ فرمایا میرے امتیوں دیکھو، آج میرا یار حضرت ابوبکر جس طرح کر رہا ہے، قیامت تک جو بھی میرا امتی میرے نام چومے گا، اکھاں تے لائے گا، کل دن حشر کا ہوئے گا، میں اپنے اس نام دی شفاعت کروں گا۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ سے شفاعت ذرا دیکھنا، شفاعت کس طرح دی ہوئے گی ذرا سننا۔ دوسری حدیث پاک میرے نبی فرماتے ہیں، من سامع اسمی فی الآذان و وداع و حامی علی عینہ فانا طالبہ فی صفوف القیامت و قائدہ الی الجنہ۔ سبحان اللہ۔ حدیث پاک سے دیکھیے، حدیث پاک ہے، ذرا پھر ایک بار سن لو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، من سامع اسمی فی الآذان و وداع و حامی علی عینہ فانا طالبہ فی صفوف القیامت و قائدہ الی الجنہ۔ ذرا ترجمہ سنو، توجہ میری طرف کرو، توجہ کرو۔ نبی پاک کی حدیث پاک ہے، نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ میرا نام سنے، انگوٹھے چوم کے سبحان اللہ، کیا بات کر رہے ہیں۔ ووادہ ابہام ہے، ابہام ہے، انگوٹھے کو بول دے، فرمایا ووادہ ابہام ہے علی عینہ ہی، چم چم کے اکھاں تے لائے۔ میرے آقا فرما دے رہے، پچھلی حدیث پاک تسی سنی کہ نبی پاک نے فرمایا جڑا ابوبکر طرح کرے گا، کل دن حشر میں ان کی شفاعت کراں گا۔ ذرا شفاعت کا طریقہ دیکھو کیسا ہوئے گا، کہ دن حشر کا ہوئے گا۔ میرے نبی فرمایا ووادہ ابہام ہی علی عینہ ہی، اکھاں تے لائے، فرمایا انا طالبہ فی صفوف القیامت و قائدہ الی الجنہ۔ فرمایا محشر لگا ہوئے گا، دن حشر کا ہوئے گا، میدان محشر سجا ہوئے گا، کروڑا انسان موجود ہوں گے، ارباں انسان موجود ہوں گے۔ فرمایا فانا طالبہ، عیاش ذرا سن، فانا طالبہ فی صفوف القیامت، محشر کیا صفا لگیا ہوں گیا، اور میں صفا چو تلاش کراں گا اور ویکھاں گا او کہ جڑا میرا نام چاہا۔ سبحان اللہ۔
میں تلاش کروں گا طالب میں انہوں طلب کروں گا ڈھونڈاں گا وہ کتھے بابا جی گل سمجھ آ رہی وہ کتھے کہ جڑا میرا نام چندا سی محشر میں سبا جو فانا طالب فی صفوف القیامہ فرمایا قیامت کی صبح ہوگی اور میں اس عاشق کو تلاش کروں گا یا رسول اللہ تلاش کر کے کدھر لے جائیں گے اب سن بڑے بڑے محدثین نے حدیث پاک لکھی لوگ تو کہتے ہیں نا حدیث ضعیف ہوگی لیکن سن اگر یہ حدیث ضعیف ہو تو میں ذمہ دار زندگی بھر ہر کبھی یہ حدیث بیان نہیں کروں گا یہ حدیث ضعیف نہیں ہے اور سن اگر حدیث ضعیف بھی ہو تو ہے تو سن نبی کی حدیث پاک محدثین جانتے ہیں کہ من گھڑت حدیث وہ حدیث نہیں ہوتی باقی ساری چھوڑ نبی کی حدیث پاک ہے اگر صحیح حدیث ہوگی تو انہیں تو فرض ثابت ہوئے گا واجب ثابت ہوئے گا اگر حدیث حسن سے ہوئے گی حسن سے صحیح نزاعت ہی حسن نے کہی حدیثہ کی بڑیاں کیٹاگریاں ہوتی ہیں یہ نہ تو تسی سمجھا کر وہ کہہ دے کہ حدیث ضعیف ہے تو ضعیف کا مطلب یہ نہیں کہ حدیث ہے ہی نہیں مطلب یہ ہو گیا ہے کہ یہ حدیث کی ایک کیٹاگری ہے جن کا نام حدیث ضعیف ہے وہ نہ سمجھا کرو کہ حدیث ضعیف مطلب من گھڑت تو یہ نہیں ہوتی اب سنو اور یہ حدیث ضعیف بھی نہیں ہے میرے آقا نے فرمایا فانا طالبہ فی صفوف القیامت وقائدہ الی الجنہ دونوں حدیثاں کو ذرا بلاما نے تے پھر ایمان افروز مسئلہ ثابت ہوئے گا فرمایا حشر دا دن میں انہیں تلاش کروں گا اور تلاش کر کے فرمایا وقائدہ الی الجنہ میں اگے اگے میرا واش پیچھے پیچھے جانا کدھر الی الجنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کسی نے بڑی انوکھے انداز نال عقیدت کا اظہار کیا ہے کہتے ہیں لگیاں توڑ بھائی جانا لجفا نبی ذرا یار دن عشر کا رہے گا نبی پاک ڈھونڈ رہے ہوں گے تلاش کر رہے ہوں گے اور تلاش کر کے امام الانبیاء پکڑ کے اپنے نال جنت سے جا لگیاں توڑنے بھائی جانا لجفا نبی مندیانوں کلن لے جاتا لجفا ایک حدیث پاک سنو تسی آج نبی پاک نے ملاد پاک کیا ہے اور ناڑے قاری صاحب انہوں نے ملاد کروایا اور جنہوں نے بھی کروایا اہتمام کی تھے کوشش کی تھی ہم اس سے سترہ بھی ایک حدیث پاک ایسی سنا کے جاوا گا ایمان تازہ روح خوش ہو جائے گی کہ یار اسی سنے نبی دا ملاد کیتا ہے ساڈا رب تے ساڈا رب دا رسول ساڈے آقا ساڈے تے خوش ہو گئے سبحان اللہ اور اس گل دا ایک جوان تک میں جواب دے کے جاواں گا جڑا پوچھدے نے اج کہ سونے نبی پاک دا ملاد کیا صحابہ کرام نے کیتا میں تینوں سیاستہ تو ثابت کر کے ایک حدیث سنا کے جاواں گا کہ سونے نبی پاک کے صحابہ نے بالکل ملاد کیتا دھوم دھام نال کیتا بڑے پیارے صحابی بڑے سونے صحابی وہی لکھن والے صحابی وہی لکھن والے نبی پاک نے وہی تقدیم میں آقا فرماتے ہیں معاویہ کہاں ہے معاویہ کہاں ہے میرے معاویہ آتے سنے نبی پاک بولتے جاتے نبی پاک بتاتے جاتے اور حضرت میرے معاویہ وہی لکھتے جاتے میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اور راوی نے اس حدیث پاک کے پہلے سنے نبی پاک یہ پوری حدیث پاک سننا ذرا یہ نہیں کہ ادھر ادھر دیا گلا سنا مانگا نہ سنے نبی دی حدیث پاک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم راوی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سیاستہ کی حدیث پاک نمبر خارج نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی حلقہ اصحاب اعلان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما اجلسکم فقالوا نحمد اللہ ونحمد
سنا اس کے بعد دو گلا کرنا ٹائم پورا ہو گیا سیاست کی یہ حدیث کا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دستے ہیں ایک دفعہ امام الانبیاء اپنے آستانے پر اپنے حجرے سے باہر بچے نبی شریف سے آئے دیکھا کہ صحابہ کرام پوری محفل سجا کے بیٹھے ہوئے ہیں جلسہ ہو رہا ہے بہت بڑا جلسہ ہو رہا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو دیکھ کے پوچھا بابا جی توجہ کرو دیکھ کے پوچھا فرمایا ماں اجلسہ کو ماں اجلسہ کو لفظ بھی نبی پاک نے جلسے کا استعمال کیا فرمایا ماں اجلسہ کو اے میرے سامنے ایک جلسہ کس چیز کا ہوگا سارا جلسہ کیا ہے تو سیاسی جلسہ ملاد مصطفیٰ صحابہ اکرام کا جلسے کا موضوع کی سی صحابہ اکرام دس فرمایا ماں اجلسہ اے میرے صحابہ ایک جلسہ کس چیز کا کل سمجھ آ رہی ہے لفظ کی بولے نبی پاک ماں اجلسہ پھر بولو ذرا ماں اجلسہ اے میرے صحابہ ایک جلسہ کس چیز کا اب ذرا سننا صحابہ کرام عرض کرنے لگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ایک نہیں کئی صحابہ بولے اور عرض کی تھی نحن ندعو اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ ومن علینا بکا عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج اس جلسے کا ایک ہی موضوع ہے وہ یہ ہے کہ ہم آپ کی آمد کی باتیں کر رہے ہیں آپ کے آنے کا تذکرہ کر رہے ہیں آپ کی ولادت کی باتیں کر رہے ہیں اور اس ولادت کے وقت کو یاد کر کے ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں اور اللہ کی حمد کر رہے ہیں اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں اور پھر اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں اور اس بات کو یاد کر رہے ہیں کہ مننا علینا بکا اللہ پاک نے آپ کو بھیج کر ہم پر بہت بڑا احسان کر دیا اور لفظ دیکھو صحابہ اکرام نے کیڑا استعمال کیا اللہ پاک نے قرآن پاک سے ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا لقد من اللہ اے لفظ را توجہ نہ من اللہ اللہ نے احسان کر دیتا مومنہ نے اپنا محبوب بھیج کے صحابہ اکرام کو جب نبی پاک نے پوچھا ماں جلسہ آج کیوں بیٹھے ہو یہ جلسہ کس چیز کا ہے کہ بولے نحن ندعو اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ بکا ومن علینا رب فرمائے لقد مننا صحابہ بھی بولن مننا رب بھی فرمائے لقد مننا اور صحابہ بھی لفظ بولن مننا جن کا مطلب یہ ہے کہ یا رسول اللہ اللہ پاک نے دھن بھیج کے بڑا احسان ہے اب بڑی پیاری حدیث ہے پوری حدیث پاک کا ترجمہ سمجھنا جو صحابہ اکرام نے دس دیتا کہ یا رسول اللہ دن آمد کے دن ملاد یہ گھنا کہ جلسہ دن آمد کے بارے لفظ جو بھی تسی بول دو ملاد مصطفیٰ بولو آمد مصطفیٰ بولو ولادت مصطفیٰ بولو عربی مولد مصطفیٰ بولو جو بھی بولو گال کوئی سوڑے نبی دیا اللہ ہمارے دیا سبحان اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اللہ ماں اجلسہ کو الا ذالک میرے ساتھ قسم چکو توجہ کر لو قسم کیا تسی اسی کام واسطے بیٹھے سی اللہ پاک قرآن پاک میں صحابہ کرام کے بارے سے ارشاد فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ رب اننا راضی ربنا راضی نبی پاک کے سارے صحابہ سچے سچے کھڑے کوئی جھوٹ نہیں بول رہا نبی پاک قسم چکوا ہے نبی پاک کو کچھ شک سی اے ہم نے نقطہ دسا
نبی پاک کے صحابہ نے دسیا کہ یا رسول اللہ آج جیسی دھاڑی آمد میں گلنا کر رہے سے دھاڑی ملاد واسطے بیٹھے سے تو نبی پاک نے فرمایا اللہ ما آجلا سکم اندہ ذالکا، اے میرے صحابہ قسم چوک کے دسو کہ تسی واقعی ملاد واسطے بیٹھے سے میری آمد میں گلنا کر رہے سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دھاڑے سچے سچے سکے صحابہ یہ جھوٹ نہیں بول دے پھر بھی قسم کیوں چکوا قسم کیوں چکوا قسم چکوان کی وجہ اگر نقطے کی گل کی جائے نا امام الانبیاء حبیب کبریا قیامت تک دے حالات جان دے نہیں جو ہو چکا جو ہوگا حضور جان چکا اور گل نہیں ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان لگے ان اللہ قد رفع لی الدنیا فانما انا انظر الیہا واذا ما وقائم فیہا الی یوم القیامت کانما انظر الی رب هذه الحدیث فرمایا اللہ نے پوری کائنات سمیٹ کے میرے سامنے کر دی فانما انا انظر الیہا واذا ما وقائم فیہا الی یوم القیامت فرمایا پوری کائنات کو دیکھ رہا ہوں اور حشر تک جو کچھ اس کائنات کے اندر ہوگا فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کیسے دیکھ رہا ہے فرمایا کأنما انظر الی کفی ماضی فرمایا جس طرح اپنے ہاتھ کی لکیروں کو بندہ دیکھ رہا ہوتا ہے فرمایا کائنات پوری کو اس طرح ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جوہر عشق مصطفیٰ کل کے رات کو آقا دیکھ رہے ہیں میرے آقا جانتے تھے کہ کچھ صدیاں گزریں گے تو سوشل میڈیا کا دور آئے گا موبائلوں کا دور آئے گا طرح طرح کے لوگ تقریریں سنیں گے ہر طرح کے بندے کی بات سنیں گے اور اس وقت میری امت کے نوجوانوں کو وسوسے آئیں گے اور یہ سوال پوچھیں گے کہ کیا سونے نبی کے صحابہ نے ملاد کیا یہ سوال پوچھیں گے کہ کیا سونے نبی کے صحابہ نے ملاد کیا اگر بڑے سادے سے سمپل سے انداز میں کوئی عالم کہہ دے گا ہاں کیتا ملاد نہیں مننا گے ایڈا سوکھا نہیں مننا گے اے میرے صحابہ تمہارے اوپر کوئی شک نہیں ہے صدیوں بعد جو منکرین ملاد پیدا ہوں گے جب وہ انکار کریں گے ملاد کا اور سوال کریں گے کہ کیا صحابہ نے ملاد کیا اس وقت تک میرا وارث میرا امت کا عالم اس وقت تک تمہاری قسم بتا کے بتائے گا کہ صحابہ نے قسم چک کے دس لے یا رسول اللہ کی ملاد ہی کر دے قسمہ چکانا اینا منکرہ واسطے کوئی جو بھی منکر ہو ان کے مطلب انکار کرنے والا نہ ماننے والا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے صحابہ قسمہ چک کے رسول واقعی ایسی دھاڑی آمد تے ملاد واسطے بیٹھے صحابہ نے قسم چکی ہے یہ نہیں کہ ہمیں گالی ہو بولے قالوا آلہ ما اجلسنا الا ذالکا یا رسول اللہ اللہ دی قسم ہے اسی آج اس سے کم واسطے بیٹھے سونے نبی کے صحابہ کے قسمہ چوک چوک کے یہ دسی کہ یہ اسی ملاد واسطے بیٹھے پھر بھی کوئی نہ مانے یہ ہوندہ نصیب پھر بھی ہوندہ نصیب پیچھے شادی سی نا پیچھے کتنی لیٹیں ہوئی ہوئی سی کوئی نہیں پوچھے گا کوئی مولوی جا کے فتویٰ نہیں لگائے گا اور کوئی مولوی اور کوئی کہنا کوئی نہیں کہے گا کہ بھائی نبی پاک کے صحابہ نے لیٹنگ کی تھی یہ تسی کیتی ہوئی ہے سونے نبی نے سارے صحابہ نے شادیاں کی تھی ایک کتنی چار کی تھی امام حسن پاک نے 100 شادیاں کسی ایک شادی سے لیٹنگ کی ہوئی تو بخاری کوئی نہیں کبھی نبی پاک نے آدم میں نام ہے اگر نبی پاک کا عاشق جو ہے نا اپنے گھر جو ہے نا لیٹنگ کرے چراغا کرے پوچھا لگ رہا سا پوچھا لگ رہا سا یہ چراغا کی تھی یہ لیٹنگ کی تھی لیکن جب یہ وقت تھوڑا وقت میں آپ کو قرآن اور حدیث سے صرف اور صرف لیٹنگ کی بات کرتے
تو میں قرآن سے بھی آپ کو ثابت کر کے دکھاتا کہ نبی پاک کی آمد پر رب نے خود چراغاں کیے، حدیث پاک میں بتاتا پوری زمین پہ رب نے چراغاں کیا۔ میں نے سنا نبی پاک کی آمد پہ اگر چراغاں بیٹھیں گے کریں گے تو پھر کریں گے کیا بات ہے؟ آج جشن چراغاں مناؤ، سید سروران آ گئے ہیں۔ سمجھ آ جائے گا نال مل کے پڑھ لو۔ آج جشن چراغاں مناؤ، آج جشن چراغاں مناؤ، آج جشن چراغاں مناؤ، سید سروران آ گئے ہیں۔ بات گالی سیٹنگ کی اور اس شعر کو بھی توجہ سے سنا۔ شاعر کیا ہی پیارا پیغام دے رہا ہے، یقیناً قیامت تک نبی پاک کا عاشق سرکار کی آمد پہ جھنڈے بھی لہرائے گا، چراغاں بھی کرے گا، لائٹیں بھی کرے گا، لیکن ساتھ میں ایک پیغام بھی ہے۔ گھر سجائے ہیں، گھر سجائے ہیں، دل بھی سجاؤ، گھر سجائے ہیں، دل بھی سجاؤ، رحمت دو جہاں آ گئے ہیں، آج جشن چراغاں مناؤ، سید سروران آ گئے ہیں۔ چوکے صحابہ نے 10 اصلی میلاد کر دیا۔ حدیث پوری نہیں تھوڑی جی نہیں بس۔ امام الانبیاء نے فرمایا اما انی لم استحلفکم تہمتا، فرمایا میرے صحابہ تھوڑے تو کوئی تہمت نہیں لگا رہا کہ تسی جھوٹ بول رہے ہو گے، نا یارو انہاں وچ کو صحابہ خود نبی پاک فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر، فرمایا لوگوں اللہ پاک نے عمر کی زبان پہ حق جاری کر دیتا، جدو بولتے ہی حق ہے۔ سبحان اللہ، انہاں دی زبان تے حق جاری ہے۔ فرمایا میرے صحابہ اما انی لم استحلفکم تہمتا، تمہارے اوپر کوئی تہمت نہیں لگا رہا۔ اب سنو جے میں کچھ گل کی نبی پاک کا میلاد کرنا تے رب کیڈا راضی ہونا۔ سبحان اللہ۔ آج تسی نبی پاک کا میلاد چ بیٹھے ہو، یہ حدیث کے آخری لفظ سن کے خوش ہو کے جاواں کہ یارو جیڑا خوش نصیب سونے نبی کا میلاد کرتا ہے رب رسول کتنا راضی ہوتا ہے۔ ذرا سننا، میرے آقا نے فرمایا اما انی لم استحلفکم تہمتا، میرے صحابہ میں کوئی تہمت تم پہ نہیں لگا رہا۔ بات سنو کیا ہے اصل میں، فرمایا اتانی جبرائیل، سبحان اللہ، اتانی جبرائیل، فرمایا تم نے ادھر محفل سجائی اور ادھر میرے پاس اللہ کی طرف سے جبریل آ گئے۔ سبحان اللہ، جبریل علیہ السلام محفل بیان کرنے والوں کے لیے رب کا پیغام لے کر آئے، اللہ کا پیغام لانے والے جبریل اور سنانے والے امام الانبیاء، اور کن کے پاس جا کر سنایا صحابہ اکرام جو نبی پاک کا میلاد کی محفل سجا کے بیٹھے ہیں۔ اب وہ پیغام سنو اور صدیوں بعد جو بھی نبی پاک کے میلاد کی محفل میں بیٹھے گا، نبی پاک کے میلاد کی محفل سجائے گا، یقیناً اے حدیث پاک اپنے واسطے بھی ہے۔ سبحان اللہ، فرمایا ان اللہ تعالی اللہ اتانی جبرائیل، میرے کو جبریل آئے، جبریل علیہ السلام نے آ کے پیغام دیتا، اے نبی ذرا بین جا کے دیکھو اور پیغام سناؤ اپنے غلامانوں کی پیغام سے۔ فرمایا ان اللہ تعالی یباہی الملائکہ، آج جدو تھاڈے
حافظ غلام دھاڑی صحابہ دھاڑی آمد دیا گلہ کرنے واسطے جمع ہو کے بیٹھے نے دھاڑی محفل سجا کے بیٹھے نے پھر ادھر رب پاک نے فرشتوں نے جمع کر لیا رب پاک نے فرشتوں نے جمع کر کے فرشتوں کے سامنے میرے آقا فرماتے ان اللہ تعالیٰ پیغام جبریل پیغام خدا لے کے آئے حضرت جبریل علیہ السلام نبی پاک بیان کر رہے ہیں صحابہ سن کے اگے سامنے بیان کر رہے ہیں فرمایا اللہ فرمایا ان اللہ تعالیٰ یباہی بکم الملائکہ اے میرے حبیبہ آل ناڑی غلام ناڑی آمدی اگلہ کر رہے ہیں میں رب انہاں تے خوش ہو کے فرشتوں کے سامنے فخر فرمایا سبحان اللہ جیڑی محفل کے رب فرشتوں کے سامنے فخر کرے اے فرشتوں دیکھو میرے نبی کے غلام میرے محمد کے نام صدا کریں سبحان اللہ سن لوگ پوچھ رہے ہیں کہ کیا نبی پاک کے صحابہ نے ملاد کیا بس ایک حدیث یاد رکھا میں 800 سال پہلے کی گل سنا کتنے سو سال پہلے 800 سال پہلے بہت بڑے امام گزرے ہیں محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ پتہ کتنے پیارے تھے کتنے تگڑے امام ہیں ساری زندگی نبی پاک کی حدیثاں لکھیاں مسئلے لکھے مسائل لکھے کتاباں لکھیاں دین دیا کتاباں کانے دے قلم نہ لکھتے سن کانے دا قلم تراشنا تھوڑا جا تراشا جمع ہو جانا وہ سنبھال کے رکھ لینا سنبھال کے رکھ لینا قلم تراشنا تھوڑا جا تراشا جو اتردا سی وہ سنبھال کے رکھ لینا جب آخری وقت آتا ہے پھر کی ہویا حضرت امام محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وصیت کرتے ہیں فرمایا میرے شاگردوں میرے رشتہ داروں میرے عزیزوں میرے پیاروں میں دنیا تو جان لگا لیکن میرے غسل کا پانی لکڑیاں چلا کے گرم نہیں کرنا دیکھو اندر گھر دے وچ بورے بھرے پے نے وہ کلمہ دے تراشاں نال جنہاں نوں تراش کے سونے نبی دیاں حدیثاں لکھدا سی سبحان اللہ ایسے عاشق ایسے تکڑی امام کی گل سنان لگ گیا 800 سال پہلے امام گزرے نے ہر بندہ آج جو بھی ہے نا وہ ہر بندہ انہوں منتا ہے امام محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے پورے بھرے پیسے کلمہ تراش کے نبی پاک کے دین دیا گنا لکھیاں اب انہوں نے پھر انہوں نے غسل تک پانی گرم کیتا گیا امام محدث ابن جوزی نے میلاد پاک کے 800 سال پہلے 2 کتاباں لکھی اللہ دو اور وہ 2 کتابوں میں جو گل لکھ دیا اے نوجوان سن تین میں سیدھے سادے انداز میلاد پاک کے مقدس کے جامع کے میلاد پاک مسلمان صدیاں سے کرتے آ رہے ہیں اور قیامت تک بنتا جائے گا اب ذرا سن محدث ابن جوزی فرماتے ہیں ولا زال اهل الحرمین شریفین والمصر والیمن والشام وسائر بلاد العرب من المشرق والمغرب من المشرق والمغرب ذرا توجہ کرنا فرماتے ہیں ولا زال اهل الحرمین شریفین فرماتے ہیں لوگوں سب تو پہلے گل کی حرمین شریفین ولا زال اہل حرمین شریفین اور جو عربی جاننے والے اسٹوڈنٹ طلبہ بیٹھے ہیں انہوں یاد آئے گا پتہ میں سمجھا دیں ڈائریکٹ جو میں انگلش پڑھ رہا ہے انگلش کے ذریعے تک تھوڑا سا سمجھا دیں اس بزرگاں نے جو لفظ استعمال کیتا ہے نا ان کا ترجمہ بنتا ہے ہمیشہ کو ایک کام ہوتا آ رہا ہے انہاں نے گل نہیں بتا دی جو دے دنیا بڑی ہمیشہ تو کام ہوتا آ رہا ہے کیڑا کام فرماتے ہیں ولا زال اهل الحرمین شریفین فرماتے ہیں ہمیشہ سے حرمین شریفین کون مکے والے مدینے والے بل مصر بل یمن والشام وسائر بلاد العرب فرماتے ہیں سنو گڑ کے دھنوں میں دسا فرماتے ہیں مصر والے یمن والے شام والے فرماتے ہیں کیا عرب ممالک کے نواتا ہوں تو کہتے ہیں وسائر بلاد العرب سارے عرب ملک سارے اے محدث اے امام پاک ذرا گل پوری کرو تو امام پاک فرماتے ہیں سنو والمصر والیمن والشام وسائر بلاد العرب سارے عرب والے پھر سوچتے ہیں یار صرف نبی پاک عرب واسطے تو نہیں آئے نبی پاک کے دونوں جہان واسطے رحمت مان گیا ہے فرماتے ہیں من المشرق والمغرب
المشرق والمغرب مشرق تو مغرب تک اے امام گل سارے جہان دی کر لو ذرا مسئلہ پورا کرو امام محدث پاک 800 سال پہلے دن کے فرماتے ہیں سن پھر مکے والے مدینے والے مصر والے یمن والے شام والے سارے عرب والے مشرق سے مغرب تک کی کرتے ہیں گل ذرا سنا فرماتے ہیں یفرحون بقدوم حلال رب الاول ویحتمون ویحتفلون بمجلس مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے تھے پہلی گل تے کہ جدوں ربی الاول دا چاند نظر آ جاتا ہے فرماتے ہیں پورے مشرق سے مغرب تک جتھے جتھے نبی پاک کے غلام نے چاند دیکھ لیا خوشی کی لہر دوڑ سبحان اللہ یہ آج آپ پاکستان والے نہیں خوش ہو رہے 800 سال پہلے گل لکھی فرمایا اگر 1400 سال 15ویں صدی چاہیے میں اگر ہر صدی کا دس نہ شروع کر دیں کہ لوگ یہ ملاد کرنے سے دس سکتے آخری کا حصہ سوچا ٹائم پورا ہو چکا 40 منٹ ہو چکے 400 سال پہلے بہت بڑے پیارے امام گزرے نے بڑے عاشق رسول انہوں نے کتاب لکھی سیرت مصطفیٰ کے کر دیتی کمال بہت پیاری کتاب عربی کی کتاب لکھی سبل الہدی والرشاد اس کتاب میں امام پاک نے ایک اللہ کے بلی کی کار لکھی اللہ کے نیک بندے کی کار لکھی انہوں کا نام ہے شیخ ابو موسیٰ زرہونی شیخ ابو موسیٰ زرہونی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب سے دیدار کروایا نبی پاک نے دیدار کروایا خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب سے دیدار کروایا ذرا توجہ کرنا کہ کل اہمیت دی نہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف کی حدیث پاک سنا کرتے ہیں حضرت جابر راوی نے فرمایا من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظہ ولا یتمثل الشیطان بھی فرمایا لوگوں جڑا میں خواب چ دیکھے گا جڑا میں خواب چ دیکھے گا ذرا سننا پہلے گل تے کرم فرمایا خواب چ دیدار کروایا فرمایا فسیرانی فی الیقظہ جلدی وہی میرا عاشق جاگ دے اور بھی میرا دیدار سبحان اللہ بخاری شریف اچھا مسئلے سے سارے لوگ ہیں معاذ اللہ جو کہنا نبی پاک مار کے مٹی ہو گئے سارے نبی مار کے مٹی ہو گئے تو یار نبی پاک فرمانے ماننا آنے فری منامی فاسیرانے فری اپنا جڑا خواب جے رکھے گا پھر جاگ دے ہوگا سامنے روبرو پھر میں دیدار کروں سبحان اللہ تو نبی پاک نے دیدار کرواؤں گے کہ تو آن گیا بس کہتے ہیں نا بن عشق نبی کے پڑھتے ہیں جو بخاری بن عشق نبی کے پڑھتے ہیں جو بخاری آتا ہے انہیں بخار نہیں آتی ہے بخاری پڑھتے تو بہت لوگ ہیں لیکن سمجھ نہیں آتا اب ذرا سنو 400 سال پہلے سبل الہدی والرشاد کتاب اور ان دے وچ شیخ ابو موسیٰ زرہونی کا گل لکھی کہ نبی پاک کا دیدار ہوا سونے نبی پاک عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے جنہیں تھاڑے غلام تھاڑا میلاد کر رہے ہیں انہاں دے بارے چیک فرما دے ذرا توجہ رکھ اور تسی میلاد کر رہے ہو میلاد دی محفل چ آئے ہو ذرا یہ گل سن کے جاؤ کلیجے ٹھنڈ پہ رات 11:15 اگر اللہ کے گھر چ بیٹھے ہو تو انشاءاللہ
تسی جب جاؤ گے تو پرسکون جاؤ گے، خوش خوش جاؤ گے کہ یار سنے نبی کا میلاد سنے اللہ رسول کا سارے پہ کرم ہو گیا سن شیخ ابو موسیٰ ضروری پوچھ رہے کہ یا رسول اللہ میلاد کرنے والے انہاں کے بارے چیز فرما دے ذرا لفظ اگر ہو سکے تو یاد ہی کر لیں۔ اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے شیخ ابو موسیٰ ضروری کو دسیا 400 سال پہلے کتاب لکھی گئی سبل الہدا والرشاد، اس کتاب کے وچ گل لکھی ہوئی ہے ایویں میں گل کر رہا ہوں۔ اب شیخ ابو موسیٰ نبی پاک نے فرمایا من فریحا بنا فرحنا به، اے ابو موسیٰ جڑا ساڈی آمد تے خوش ہوندا ہے اسی اودے نال خوش ہو جاندے ہیں۔ ساڈے آن تک خوش ہوندا ہے اسی اودے نال راضی ہو جاندے ہیں۔ اور آخری گل سن عاشق نبی پاک دے دیوانے سن، تسی میلاد چ آئے بیٹھے عزت سے پیار نہ بیٹھے تعظیم نہ بیٹھے ذرا سن اج 11 ربیع الاول سے اور انہاں دے پیراں دے پیر دی گل کردے ہیں۔ ایڈے بڑے پیر ایڈے بڑے عالم جدوں انہاں دا نام آندا ہے ہر بندہ عزت نال سر جھکا۔ انہاں دا نام ہے شیخ جنید بغدادی رضی اللہ عنہ۔ انہاں دے مرید سن ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی۔ جڑا تھوڑا بہت اللہ کے ولیاں دے بارے پڑھدا انہوں پتہ ہے کہ کیڑے بڑے بندیاں دا نام لے رہے ہیں۔ 11 دے پیراں دے پیر ابو بکر شبلی انہاں دے پیر شیخ جنید بغدادی۔ یارو دے پیراں دے پیر چلے اس کیڑیاں بڑیاں شاناں والے نے کہ ایک دفعہ بادشاہ وقت کا بادشاہ اودے کولے شیخ جنید بغدادی بیٹھے تے ابو بکر شبلی نوجوان سن مرید خلیفہ نوجوان چڑھتی جوانی کی چڑھتی ولایت کیا بات سبحان تے بادشاہ اللہ تعالی دے وچ پیر جنید بغدادی دے سامنے اونچا بولا جدوں اونچا بولا تے ابو بکر شبلی کو غصہ میرے پیر کے سامنے اونچا بولا ہمیں وقت کا بادشاہ جادی جگہ میرے پیر کے سامنے اونچا بولا۔ میں اپنے اکھاں نال تاریخ کی کتاباں میں یہ واقعہ پڑھا ہے کہ شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے نیچے لکھا کہ قالین تے شیر کی تصویر بنی ہوئی سی، شیر کی تصویر بنی ہوئی سی۔ اللہ کے بلیاں کی کتنی شان ہے، یاد رکھنا ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور قرآن اور پورا اسلام پڑھ لو، 2 گناہ ایسے ہیں کہ جڑے کرنا رب نے فرمایا کہ ایک گناہ کرو گے تو مجھے رب نہ اعلان جنگ ہے۔ صرف 2 گناہ ایسے پورے اسلام میں، قتل، چوری، زنا، ڈاکے، بڑے بڑے گناہ انہاں چلی فرمایا 2 گناہ ایسے۔ نمبر 1 چوتھے پارے کے رب نے فرمایا اے مسلمان سود تو بچ، سود تو بچ، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، اگر سود تو نہیں بچے چاہتے پھر جان لے کہ تو رب نہ جنگ کر۔ ایک گناہ سود اور سود دوسرا گناہ حدیث قدسی۔ نبی پاک فرماتے ہیں اللہ کا فرمان حدیث قدسی فرمان رب دا زمان مصطفیٰ دی سبحان اللہ۔ فرمایا من آدھا لی ولیجا فقد آدھتو بالحرب، میرے نبی فرمایا رب فرما رہا ہے، اعلان فرما رہا ہے اے لوگو سنو جیڑا میرے ولی نال بغض رکھے گا، میرے ولی نو نہیں منے گا، میرے ولی نال دشمنی رکھے گا، فقد آدھتو بالحرب، میں رب اس نال اعلان جنگ کروں۔ یہ 2 گناہ ہے، زیادہ خوش نصیب ہو ولیاں نال پیار کرنا ہے، سبحان اللہ۔ اللہ شانہ مننا ہے۔ اب سن ابو بکر شبلی نے نیچے دیکھا قدیم تے تصویر بنی ہوئی ہے کندی شیر کی، بس پیچھے اصل طاقت رب دی ہوئی، لیکن تو میں کرا دے ایویں نہیں ہوئے گا، یہ اللہ دے پیارے ہوئے ہیں ادھر رب نال کنیکشن ضرور جوڑے تھے۔ میں دیکھا تصویر میں تے بس وہ تصویر جڑی قدیم تے بنی ہوئی سی وہ میں اٹھتی آئی تے چیتا جاگدا پورا شیر بن گیا۔ سبحان اللہ۔ اینے نظر آئی
میں شیر بنا کے کھڑا کر دیا کہ شیر بادشاہ سے حملہ کرنے واسطے تیار ہے. شیر جنید بغدادی سمجھ گیا کہ میرا مرید غصہ کر دیا. جنہ دن مریدہ کا یہ حال اس تصویر کو جنہ جانا شیر بنا کے بادشاہ کے سامنے کھڑا کر دیا اور اشارہ کر دیتا کہ پڑھ لے بادشاہ کہ وہ بھی شیخ جنید بغدادی نے کی کیا اشارہ کرتا دوبارہ تصویر بنا دیتا. اللہ النعمۃ الکبریٰ امام ابن حجر کی تقریباً 500 سال پہلے اپنی کتاب النعمۃ الکبریٰ صفحہ نمبر 63 لکھ کر فرمایا اب یہ شیخ جنید بغدادی نے فرمایا شیخ جنید بغدادی تقریباً 1200 سال پہلے 1200 سال پہلے شیخ جنید بغدادی 1200 سال پہلے ملاد کرنے والا کے بارے چلے گئے. امام ابن حجر مکی فرماتے ہیں شیخ جنید بغدادی فرماتے ہیں من حاضر مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعظم قدرہ فقد فاز بالایمان. فرمایا جڑا بندہ سونے نبی دے میلاد چ آندا ہے عزت نال بیٹھدا ہے تعظیم نال بیٹھدا ہے محبت نال بیٹھدا ہے نبی پاک دے عشق رسول سے سرشار ہو کے بیٹھدا ہے تعظیم نال شروع سے آخر تک نبی پاک دا میلاد سنتا ہے. شیخ جنید بغدادی فرماتے ہیں فقط فاز بالایمان جب دنیا تو جائے گا آخری وقت ہوئے گا رب پاک میلاد دی محفل تے آن دی برکت نال زبان تے کلمہ طیبہ جاری فرمائے. آخری زبان تے ملام کرنا دے کلمہ طیبہ جاری ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سارا اے آنا قبول فرمائے اللہ بیٹھنا قبول فرمائے اور سنو نبی پاک کا میلاد سجانا قبول فرمائے. حضور غوث پاک کی آج بڑی کیا ہے میں آکھا سی کہ آخر سے ذکر کر رہا ہوں ایک حضور غوث پاک دیتا ہوں ایسی پیاری کرامہ سنا. ایک بھائی سی انہیں نا اپنے بیٹے کے غوث پاک کو مدرسے سے چھڑیا تو وہ جو ہے 11 منٹ سزا دیا مدرسے سے چھٹا پڑھن واسطے عبادت واسطے ریاست واسطے 2-4 سال بعد ماں اپنے بیٹے کو مدرسے سے ملن آئی اپنے بیٹے کو مدرسے سے ملن آئی تو بیٹا سکی روٹی کھا رہا ہے. ماں دی میں جو کراچی پر گیا تقریباً 20 سال پہلے نکال گیا بخار ہوا تو میں فون کے بعد میں دسیا بخار ہوا تو ضلع بابا لگا میں کراچی سے تقریباً 24 گھنٹے کا سفر تھا. ماں میں 10 بجے کا بخار ہو گیا ماں تو ماں ہی ماں نے اپنا آپس اتر میرا کمزور ہو گیا اسے بخار ہو گیا پڑھنا گیا کراچی سے. والد صاحب نے ابا دیسی ہوتا دیتا اور میں جا کے چھپائی آ اور میں نے 10 میرے فون میں نہیں دیتا تو کراچی تو مرکز نیچے گیٹ تو پیغام آیا کہ وہ حافظ اکبر کوئی بابل نگر اسلامی بھائی نے کون نہ دے جو والد صاحب آئے میں کہ کیسے وہ ہندوستان کے کون کتنے کراچی میں کتنے جو ہے نا بابل نگر تھے میرے والد نہیں ہوئے کوئی اور ہوا ہے نہیں جی ڈاٹا نام ہے آپ اس وقت بار بار فون پہ کرا تو انہیں نہیں سکتے اتنا فون عام نہیں سی اور جب نیچے گیا تو میں گرام بیٹھ گیا تو والد صاحب سے سیکھی کا ڈبا لے کے سامنے بیٹھے بیٹی تھا تو ماں اس غوث پاک یار میرے نبی کے سامنے انہوں کا بیٹا سکی روٹی کھا رہے ہیں اور غوث پاک کے دسترخوان تھے نا مرغی کھاتی ہوئی ہڈیاں پہ غوث پاک خالی ہوتے دسترخوان پہ بیٹھے سامنے مرغی چل گیا ماں تو لیا نہیں گیا تو ماں بول پڑی ماں نے آخر یاری لڑایا وہ دیتے کو مرغیاں کھانا ہے تو میرے پتر کو سکی روٹی کھوانے ایک روٹی انہوں بھی دے دیں گے کہ حضور غوث پاک آگے جلال چھے اکانوے سال عمر پائی حضور غوث پاک نے اور
25 سال عراق کے جنگلاں چ حضور غوث پاک مجاہدے کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، ریاضت کرتے تھے۔ امام بڑی سرکار کا چھتے دی جگہ آج بھی اسلام آباد جا کے دیکھو، او پہاڑ کو تہوار کے کوڑے جا کے یہ اللہ والے پہاڑاں سے گھاڑاں سے جا کے عبادت کرتے ہیں۔ 25 سال عراق کے جنگلاں چ حضور غوث پاک رہے، اور یہ بات حیرت ہے کہ میں ثابت کرنے واسطے تیار ہوں۔ حضور غوث پاک 25 سال اس طرح گزارے کہ ایک سال غوث پاک وہ تھوڑی ندیاں کا پانی پیتے سن اور کچھ کھاتے نہیں سن، صرف پانی پیتے سن، عبادت ریاضت اونچا جا نفس کشی ہر وقت عبادت اللہ کی ریاضت رب کی عبادت جنگلہ سے گئے تھے۔ سال پورا یاری اپنی چھڑا غوث اعظم حسنی حسینی سید سال پورا صرف پانی پیتے عبادت سے، اور پھر اگلا سال حضور واسطہ پانی چھوڑ دیتے اور پھر پورا جنگلہ دے پھل اور جنگلہ کی چیزاں کھا کے پورا سال عبادت کرتے، لیکن پانی چھوڑ دیتے، اور پھر اگلا سال ایسا ہوتا کہ 11ویں علیہ سرکار یہ حسنی حسینی سید پاک پھر یہ سال پورا سال نہ پانی پیتے نہ کچھ کھاتے، پیٹ کھائے پیے پورا سال عراق کے جنگلہ سے اللہ کی عبادت سے مشغول۔ اور اگر کوئی کہے کہ میں نہیں مانتا کہ گل میری عقل چل جائے تو میں کہوں گا پھر قرآن میں یہ صرف نے 1 سال کی گل کی ہے نا، قرآن دسے گا کہ اللہ کے ولی تو 300 سال بن کھاتے پیتے زندہ رہتے ہیں۔ قرآن پڑھ سورہ کہف، پڑھ 15واں سپارہ، اور پڑھ اصحاب کہف کا واقعہ، اور پڑھ انہوں نے کتے دا واقعہ، تو پھر تک ولیاں دی شان سمجھ آئے گی کہ جدو اصحاب کہف غار سے جا رہے سن، غار سے جا رہے سن، یہ پیچھے کتا ٹر پیا سی کہ انہوں نے گھٹا مارا اور بجایا کہ یار بھوکے کا پتہ چل جائے گا، بادشاہ کافر دے فوجی سب پکڑ لیں گے۔ اللہ امام راضی تفسیر کبیر عربی دی تفسیر دے وچ امام راضی بہت بڑے امام انہاں تفسیر چ لکھ رہے کہ اللہ پاک نے کتے کو بولن دی طاقت دی، کتا بولیا کی بولیا ذرا سننا، اور پھر انعام کی ملیا ہے شخص میں گل اٹھا کے جاواں گا۔ کتا بولیا عربی دے وچ الفاظ لکھے ہوئے ہیں قرآن دی تفسیر چ اس کتے دے الفاظ کہ کتا بولیا لا تطردونی انا احب الاولیاء، اوے اللہ دے بندیو نہ مارو، میں بلیاں دا لٹ کتا نہیں، میں تے بلیاں نال پیار کرنا۔ سبحان اللہ۔ اتنا جملہ کہ انہوں نے آقا میں بلیاں نال پیار کرنا، رب نے امام کتنا دیتا اپنے پاک کلام سے اس کتے کا ذکر کر دیتا، رہندی دنیا تک قیامت تک قرآن پڑھا جائے گا تو سجدے تے تراویح تے نماز تے ہر جگہ جتھے جتھے 15واں سپارہ آئے گا اصحاب کہف کا نام آئے گا تے اوتھے اوتھے قاری قرآن حافظ قرآن انہاں دے کتے دا ذکر کیتے بغیر اور انج پڑھے بغیر گزر نہیں سکتا۔ رب فرماتا ہے وَقَلْبُ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيلِ، سبحان اللہ۔ انہاں دے بوئے تے اپنے بازو پھیلا کے بیٹھا رہا گیا نہیں، رب نے انعام کیتا۔ ذرا سننا کل دن حشر دا ہوئے گا، ایک بندہ ہے سی جڑا اللہ دے نبی دا گستاخ بنا، ان دا نام سی بلعم بن بعورہ۔ بلعم بن بعورہ رب اس گستاخ اس کتے دی شکل چ دوزخ چ سٹے گا۔ اس اصحاب کہف دے کتے نے جن نے آکھیا انا احب الاولیاء، میں ولیاں نال پیار کرنا، اس بندے دی شکل چ رب اس کتے نو جنت سے بھیجے گا۔ سبحان اللہ۔ اور کی چاہیے اب ذرا سنو، حضور غوث پاک کی گل کو اگر بن کھائے پیے 1 سال زندہ رہتے سن، یہ اصحاب کہف جڑے غار چ گئے سن 309 سال بن کھائے پیے زندہ رہے، قرآن نے دسے سن۔ حضور غوث پاک کے سامنے ماں نے آخیا حضور میرے کو بیٹے کو ایک بوٹی دے دے میں کیا جناب وہ ہڈیاں سامنے سن۔ حضور غوث پاک کو ہاتھ رکھتے حضور غوث پاک کرن والا پیچھے سب رب دے طاقت رب دیا نے، لیکن انہاں دی زبان دے وچ دیکھو اثر کی طرح رب کتنی جلدی انہاں دی سوچ دا
رب نے جلدی انہاں دی گل پوری کردا ہے یارو اے تے او ہستیاں نے یہ سوچن تے رب انہاں دی پوری کر دیندا ہے سبحان اللہ اے دے نیچے خیال میں آپ کو پوری کر دیندا ہے آپ ذرا سننا آپ نے ہاتھ رکھا ہاتھ رکھتے یوں فرمایا قومی باذن اللہ اللہ یحیی العظام وہی رمیم سبحان اللہ اے میرے بہت بار نال ایت پڑھی نال ایت پڑھ کے فرمایا قومی باذن اللہ اللہ یحیی العظام وہی رمیم او مرغی او ککڑی اٹھ جڑا رب انہاں مصیبتاں ہڈیاں نوں دوبارہ زندہ کرے گا اس رب دے حکم نال اٹھ بس بہت بار نے ہاتھ اٹھایا تے جڑی ککڑی کھاتی جا چکی سی پڑ پڑ کر دی پور پئی سبحان اللہ فرمایا مائی جدو تیرا پتر جو ہے نا ایس رتبے تے پہنچ آوے نا تے پھر بارے ککڑ کھاوے نا ہرن پاوے حالے کو عبادت کرتا ہے حالے اجازت کرتے ہیں آج جارمی آنے کا ذکر خیر بھی ہو گیا تو سنے کا بنا ملاد بھی ہو گیا اللہ سارا قبول فرمائے آمین مجاہد دو شیر اسلام دے مستمد